بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحفۃ النکاح کورس کے سلسلے میں آج ہماری دوسری نشست ہے اور اسی سلسلے میں آج دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نکاح کے حوالے سے جو بات پڑھیں گے اور سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں نکاح کے اغراض اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے نام سے جس رشتے کو قائم اور استوار کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور قرآن اس کے اغراض اور مقاصد کیا بیان کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر قرآنی آیات کا جائزہ لیا جائے تو ابتدائی طور پر 4 مقاصد سامنے آتے ہیں اور انہی مقاصد کو ہم رشتہ ازدواج یا نکاح کے اغراض بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اور پہلی غرض، پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان نکاح کا سلسلہ اس لیے جاری فرمایا تاکہ نسل انسانی کی بقا اور توالد اور تناسل کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ چنانچہ اسی بارے میں قرآن کریم کی آیت سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا وکثیرا ونساء۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، جس کی ترتیب یوں بنی کہ اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائی اور پھر ان انسانوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا پہلا مقصد، نکاح کی پہلی غرض وہ نسل انسانی کی بقا ہے اور نکاح ہی اس کا بنیادی سبب ہے۔ نمبر 2، نکاح کا دوسرا مقصد، اور اگر ہم یوں کہیں کہ نکاح کے اغراض میں سے جو ایک اور غرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رشتے کو انسانوں کے مابین جاری فرمایا تھا، وہ مقصد انسانوں کے درمیان سکون، پیار اور محبت کے رشتے کو قائم کرنا ہے۔ یعنی نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو 2 اجنبی انسانوں کے درمیان پیار و محبت اور سکون کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 کے اندر، آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے فرمایا، 21 نمبر آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے
بیویاں پیدا فرمائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت اور ہمدردی کو قائم فرمایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ انسان کا مزاج ہے اور معاشرے کا، سوسائٹی کا اصول ہے کہ انسان دو جگہوں پر سکون کا متلاشی ہوتا ہے، نمبر 1 گھر پر اور نمبر 2 روزگار کی جگہ پر۔ گھر سے انسان کی معاشرت کا آغاز ہوتا ہے اور روزگار کی جگہ سے انسان کے معاش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شامل فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان میاں بیوی اور نکاح کے رشتے کو قائم فرمایا۔ لہٰذا ہر ایسا رشتہ اور ہر ایسا نکاح کہ جو سکون، راحت، محبت، ہمدردی کا سبب بنے، وہ نعمت خداوندی ہے۔ نکاح کا تیسرا مقصد یا پھر نکاح کے اغراض میں سے جو تیسرا غرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاشرے کو اور معاشرے میں رہنے والے افراد کو گناہوں سے، بدکاری سے اور بے حیائی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں کے درمیان نکاح کا سلسلہ اس لیے جاری فرمایا تاکہ معاشرہ اور معاشرے کے افراد بے حیائی سے، بدکاری سے، فحاشی اور عریانی سے دور رہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، یہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، اور آج کے دن تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہے اہل ایمان میں سے پاکیزہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان لوگوں میں سے بھی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا مہر ان کے حوالے کر دو، محصنین پاک دامنی کے حالت میں، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اس کا مقصد نہ تو اعلانیہ بدکاری ہو اور نہ چھپ چھپ کر آشنا بنانا، چھپ چھپ کر یاری لگانا، یہ مقصد نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا مقصد ان دونوں قسم کے بے حیائی سے معاشرے کو پاک کرنا ہے کہ معاشرے کے اندر اعلانیہ بدکاری بھی نہ ہو اور خفیہ اور پوشیدہ گناہ بھی نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر بدکاری کا تصور نہیں ہوتا، اور جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے وہاں بدکاری اور بے حیائی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ یہ نکاح کا تیسرا مقصد ہے۔ اور نکاح کا چوتھا اور آخری مقصد جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے کے سورہ نور کے اندر بیان فرمائے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنا، بے نیازی اور خودداری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یعنی بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے تو ہم نکاح کیوں کریں، کل کو گھر کیسے چلائیں گے۔ لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو ہم لڑکے کے روزگار، اس کی تنخواہ اور اس کی انکم کے بارے میں پہلا سوال کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس بارے میں یہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے ہاں جو بیوہ عورتیں ہیں اور غلام اور باندیوں میں سے جو نیکوکار ہے ان کا نکاح کرا دو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والی ذات ہے. اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جب ایک انسان اپنا خرچہ اور اپنا رزق کسی دوسرے انسان کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر کسی شخص کے 5 بیٹیاں ہیں اور پانچوں کے پانچوں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور ایک ہی والد جو ہے ان کی کفالت کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، کامن سائنس کی بات ہے کہ والد پر جو خرچے کا بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی ان 5 بیٹیوں کی نکاح کرا دیتا ہے تو نکاح کرانے کی صورت میں ان 5 بچیوں کو 5 کفیل مل جاتے ہیں جو ان کے کفالت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں شوہر کی صورت میں. یہ سب سے آسان مثال ہے اس کی. تو یہ چوتھا مقصد ہے نکاح کا، کہ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت سے بھی نوازتا ہے. کئی دفعہ اس کا مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں، تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے. اور اس بنیاد پر نکاح نہ کرنا کہ جی کل کہاں سے کھلائیں گے، کل کو گھر کہاں سے چلائیں گے، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. تو یہ 4 اغراض و مقاصد ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، اور انہی اغراض اور مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے درمیان حضرت آدم اور حوا کی اولاد کے درمیان نکاح کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا تھا.